السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ آج فیصلے کا دن ہے۔ آج فیصلہ ہوگا کہ پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی۔ نہ رہنے کا سوال تو کم ہی ہے، امکان کم ہے کہ یہ فیصلہ ہو کہ پنجاب میں پرویز الہی صاحب آئین اور قانون سے ماورا ہو کر حکومت کرتے رہیں گے۔ لہٰذا جو بھی فیصلہ ہوگا اس فیصلے میں سمجھایا جا رہا ہے، توقع یہ کی جا رہی ہے، امکان ہے، قوی امکان کہ پرویز الہی صاحب کی حکومت جائے گی۔ یہ پہلا موقع ہے یا پہلا معاملہ ہے، پہلی چیز ہے جس پر عمران خان اپنی اپوزیشن کے ساتھ متفق ہیں۔ عمران خان صاحب کی اپوزیشن یعنی وفاقی حکومت، عمران خان کی اپوزیشن یعنی مسلم لیگ نون، عمران خان کی اپوزیشن یعنی پیپلز پارٹی، یہ چاہتے ہیں کہ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے۔ اس لیے عمران خان کی اپوزیشن نے اپنے گورنر کے ذریعے یعنی وفاقی حکومت نے اپنے گورنر کے ذریعے پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا تھا۔ گورنر نے ایڈوائز کر دیا تو پرویز الہی نے عمران خان کے اسپیکر کے ذریعے وہ جو اعتماد کے ووٹ کی رولنگ تھی وہ اپنا مسترد دلوا دی۔ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ مسترد کروا دیا اسپیکر کے رولنگ کے ذریعے۔ اب عمران خان صاحب چاہتے ہیں پرویز الہی سے کہ اعتماد کا ووٹ لیں، اپوزیشن چاہتی ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں، پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے نہیں لینا اعتماد کا ووٹ۔ کل بھی عمران خان صاحب نے اپنے پارٹی قائدین کی ذمہ داری لگائی، اس سے پہلے ایک دو دن پہلے عمران خان صاحب نے اپنی پارلیمانی پارٹی کو کہا کہ پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھ کر رہے ہیں دو نمبری، لہٰذا پرویز الہی صاحب کوشش کریں گے کہ اعتماد کے ووٹ سے بھاگیں۔ پرویز الہی نہیں چاہتے کہ اعتماد کا ووٹ لے کر اسمبلی توڑیں، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے نمبر پورا کرنا ہے۔ اب یہ پارلیمانی پارٹی یعنی پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اعتماد کے ووٹ کے لیے نمبر پورا کرے۔ پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایسی سچویشن، ایسا سیناریو دکھایا جائے جس سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ باز آ جائیں اس معاملے سے۔ حکومت یعنی وفاقی حکومت وہ چاہتی ہے کہ پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لیں۔ اب معاملہ ظاہر ہے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ نہیں ہے کہ پرویز الہی کو گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال جو بھی ہے، ہوا یہ تھا کہ ایڈوائز کیا تھا گورنر نے پرویز الہی صاحب کو سی ایم کو اعتماد کے ووٹ کے لیے، اور جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اسپیکر نے رولنگ دے کر گورنر کی ایڈوائز ہی مسترد کر دی اور کہا یہ کہ جی کیونکہ اجلاس جاری ہے، اسمبلی ان سیشن ہے، تو دوران سیشن آپ اعتماد کے ووٹ کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے، ایسا کوئی آئین نہیں ہے، سوائے بجٹ سیشن کے دوران۔ بجٹ سیشن چل رہا ہوتا ہے تو اس دوران کوئی اور سبجیکٹ نہیں لیا جا سکتا۔ اعتماد کا ووٹ کے لیے کہا جا سکتا ہے، تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے کسی نارمل سیشن کے دوران۔ تو بہرحال اب اس پر گورنر صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جی پرویز الہی صاحب نے کیونکہ اعتماد کا ووٹ 21 دسمبر کے لیے کہا تھا کہ 21 دسمبر کو اعتماد کا ووٹ لے، تو کیونکہ پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا لہذا پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہے، پرویز الہی کی حکومت ختم۔ یہ گورنر کا نوٹیفیکیشن تھا جو کہ غلط تھا، ظاہر ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ گورنر کے آرڈر کو ڈس اوبے کیا ہے، جو لیگل آرڈر ہے، کانسٹیٹیوشنل ایڈوائز جو ہے اس کو ڈس اوبے کیا ہے اسپیکر نے، تو اسپیکر کی سزا آپ وزیر اعلیٰ کو نہیں دے سکتے۔ تو لہٰذا اسی گراؤنڈ پر وزیر اعلیٰ صاحب چلے گئے عدالت میں۔ عدالت نے وہ آرڈر جو تھا، ایڈوائز جو تھی گورنر کی، وہ کر دی تھی معطل، اور آج کے دن کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے فریقین کو یعنی وفاقی حکومت کو، وزیر اعلیٰ کو، اسپیکر کو، سب کو نوٹسز بھیج دیے کہ جی آئیں نا ذرا بتائیں کیا ہو رہا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ معاملے پر ڈسکشن ہوگی۔ پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اگر پرویز الہی صاحب اکیلے یہ تو نہیں نہ لے کے آ جائیں گے کہ جی دیکھیں جی یہ انہوں نے مجھے ایڈوائز کا ووٹ لینے کے لیے غلط کہا اور عدالت کہے گی کہ ٹھیک ہے۔ وہاں پر ظاہر ہے وفاقی حکومت کے وکلاء بھی ہوں گے، گورنر کے وکلاء بھی ہوں گے، دیگر عدالت قانونی معاونت بھی طلب کر سکتی ہے، جس طرح 3 اپریل کے جو اپنا رولنگ تھی ڈپٹی اسپیکر کی، اس پر بھی عدالت نے معاونت طلب کی تھی قانونی ماہرین سے۔ تو قانونی ماہرین سے، بڑے بڑے وکیلوں سے معاونت بھی طلب کی جا سکتی ہے کہ جی یہ کیا ماجرا کیا ہے بھائی، یہ کیوں ایسا ہوا ہے، کیونکہ بیسک جو ہے بنیاد ہے وہ ہے اعتماد کے ووٹ کا وہ ایڈوائز جس کے خلاف رولنگ دی اسپیکر نے۔ عدالت اس کے اوپر ظاہر ڈسکشن میں معاملہ آگے جائے گا، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ عدالت کہے کہ گورنر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ عدالت کیونکہ آئین ری رائٹ نہیں کر سکتی،
عدالت آئین کی تشریح کر سکتی ہے، آئین ری رائٹ نہیں کر سکتی۔ تو جو امکان ہے ہونے کا، ظاہر عدالت کا فیصلہ، ہم تو ممکنات پر بات کریں گے نا، تو امکان یہ ہے کہ عدالت ہو سکتا ہے ایک آدھ اور سماعت پر معاملہ آگے لے جائے، یا ہو سکتا ہے عدالت آج ہی دلائل سننے کے بعد عدالت یہ فیصلہ کر دے کہ جی پرویز الہی صاحب جو آپ کو اعتماد کا ووٹ تو لینا پڑے گا۔ ہاں، جہاں تک نوٹیفیکیشن والا معاملہ ہے، یعنی وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے والا گورنر کا آرڈر ہے، وہ جو ہے وہ منسوخ، معطل، کالعدم، معطل تو پہلے ہے، کالعدم، لیکن ایڈوائس برقرار ہے۔ ایڈوائس پر آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، تو اعتماد کے ووٹ کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پرویز الہی صاحب کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہاں پر پھر پرویز الہی کی اور عمران خان صاحب کی پھر لڑائی شروع ہو جائے گی ایک اور، کیونکہ پرویز الہی صاحب یہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر مجھے لاہور ہائی کورٹ اعتماد کے ووٹ کے لیے کہتی ہے تو پھر میں سپریم کورٹ چلا جاؤں گا۔ عمران خان صاحب یہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں، آپ نے پرویز الہی صاحب جیسے ہی لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو آپ اعتماد کا ووٹ آپ کو لینا پڑے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میکسیمم یہ کر سکتی ہے، جو امکان ہے، ظاہر ہم امکانات پر بات کر رہے ہیں، ممکنات پر، جو امکان ہے وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کہے گی اچھا جی آپ کو خیال تھا کہ جو اسپیکر نے یہ بھی کہا تھا نا کہ جی مہلت دینی چاہیے نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 20 کو کہہ دیا کہ کس کو آپ جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں اور آپ نے 24 گھنٹے بھی نہیں دیے، تو آپ ظاہر 5 دن، ہفتہ 10 دن دیں گے آپ، تو ممکن ہے عدالت یہ والا پوائنٹ عدالت کہہ دے کہ جی بالکل ٹھیک ہے، اعتماد کے ووٹ کے لیے ظاہر ہے لوگوں کو، کیونکہ ہر ٹائم پہ لاہور میں تو نہیں MP بیٹھے ہوتے، ویسے اجلاس ان سیشن ہے تو پھر تو یہ والی گنجائش بھی نہیں رہتی نا، اجلاس سیشن ہے تو بھی اجلاس تو چل رہا ہے، تو اب آپ نے لوگ تو اجلاس ہوتا ہے تو لوگ تو اپنے شہر میں ہی ہوتے ہیں، لاہور میں ہی ہوتے ہیں، تو یہ بھی ان کا بہانہ ویسے نہیں چلے گا، لیکن ہو سکتا ہے چل جائے کہ جی وہ ٹائم تو دینا چاہیے، تو ممکن ہے عدالت 2 4 5 دن دے دے یا 1 ہفتہ دے دے، اس سے زیادہ تو عدالت نہیں نہ دے گی، اتنا وقت عدالت ممکن ہے دے دے۔ اتنے وقت کے سے پہلے پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کوششیں کریں گے کہ وہ انہوں نے تیاری کر لی ہوئی ہے کہ وہ سپریم کورٹ چلے جائیں گے، وہی پوائنٹ لیں گے کہ جی اجلاس ان سیشن ہے، سیشن جاری ہے، اسپیکر کا اختیار ہے کہ وہ اجلاس پروروگ نہیں کرتے، اجلاس صرف اور صرف ایڈجن ہو رہا ہے، تو اجلاس تو ختم ہو ہی نہیں رہا، تو جو جاری اجلاس ہے اس میں کیسے میں اعتماد کا ووٹ لے سکتا ہوں، میں نہیں لے سکتا، تو لہٰذا عدالت سپریم کورٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم کرے اور اسپیکر کی جو گورنر کی ایڈوائس ہے اس کو بھی کالعدم کر دے، تو پرویز الہی صاحب یہ لے کر آگے جا سکتے ہیں قومی اسمبلی کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ میں۔ لیکن عمران خان صاحب تیاری کر کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں، آپ نے جیسے ہی ادھر سے جج صاحبان نے یوں کگی پھیرنی ہے فیصلے پر، آپ نے آ کر اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اور کوئی راستہ نہیں، اعتماد کا ووٹ لیں آپ، اور ایڈوائس جو ہے، جو کہ پہلے کہا گیا تھا، ڈرامہ کیا گیا تھا کہ پرویز الہی نے لکھ کر دے دی ایڈوائس عمران خان کو، عمران خان نے کہا، بعد میں منہ بنا کر کہا عمران ریاض خان کے انٹرویو میں کہ آپ سمجھے کہ ایسا ہی ہے، اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر پرویز الہی صاحب ابھی تک آپ کو تگنی کا ناچ نچا رہے ہوتے، اگر پرویز الہی صاحب اسمبلی توڑنے پر آمادہ ہوتے تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑتا کہ پرویز الہی اربوں کی کرپشن کر رہے ہیں، اگر پرویز الہی صاحب اس کھیل میں آپ کے ساتھ ہوتے تو اپنے بیٹے کو باہر بھیج دیتے، تو ظاہر ہے پرویز الہی اس کھیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ ادھر جج صاحب جو ہیں وہ دستخط کریں فیصلے پر، اور ادھر اجلاس میں پرویز الہی صاحب جو اعتماد کا ووٹ لے لیں، یہ لڑائی ہوگی اب نہیں پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان۔ آج جو فیصلہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، لڑائی طے ہے کہ عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان ہوگی، اور میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ عمران خان جو ہے وہ اپنا اور حکومت دونوں سیم پیج پر اس معاملے پر، اعتماد کا فقدان ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان اعتماد کا بھی تھا ہی نہیں، یہ مفاد کا رشتہ تھا، یہ ایک ہوتا ہے نا جیسے انڈرسٹینڈنگ ہوتی، انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں تھی۔ عمران خان کو سوٹ کر رہا تھا اس وقت کہ پرویز الہی صاحب کے پاس 10 ارکان ہیں اور کسی طرح حکومت بچ جائے گی، میں گرفتاری سے بچ جاؤں گا اور پنجاب اپنے ہاتھ میں لوں گا، تو میں لانگ مارچ کر کے اسلام آباد کی طرف چڑھائی کروں گا اور اسلام آباد کو فتح کر لوں گا۔ پرویز الہی نے عمران خان صاحب کا وہ خواب بھی چکنا چور کر دیا۔ 25 مئی کا لانگ مارچ، جس کا عمران خان صاحب پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کو تانے دے رہے ہیں کہ جی یاد کریں وہ دن آپ جو پھینٹی پڑی تھی، آپ کو آپ کی زبانیں نکلی ہوئی تھی، تو آپ کی تو اتنی اوقات ہے کہ آپ تو ایک پولیس کی مار نہیں ہے، تو آپ کتنا بڑا انقلاب لے کر کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 26 نومبر آیا، 26 نومبر سے پہلے آیا 28 اکتوبر کو لانگ مارچ شروع کیا نا عمران خان صاحب نے، تو لانگ مارچ پہلے والا لانگ مارچ چاہے KPK سے لے کر آئے تھے، جو بھی تھے، اس میں عمران خان صاحب خود صحیح سلامت تھے،
لیکن جو لانگ مارچ اپنی حکومت میں اس بھرم کے ساتھ عمران خان صاحب اس زوم کے ساتھ لے کر نکلے تھے کہ اب تو اپنی حکومت ہے، میں تو یوں پورس کے ہاتھی کی طرح رونتا ہوا جاؤں گا، میں تو یوں لشکر لے کر جاؤں گا اور میں حملہ آور ہوں گا اسلام آباد پر اور ایسی تیسی پھیر دوں گا، تو لاہور میں عمران خان صاحب کا سر چکرا گیا کہ لوگ تو نکلے ہی نہیں تھے۔ وہ جو توقع کر رہے تھے پرویز الہی سے سپورٹ کی، تو پرویز الہی صاحب نے ان کو سپورٹ دی نہیں تھی 28 اکتوبر کو، تو عمران خان صاحب 3 دن لگا دیے تھے لاہور سے نکلنے میں، اور پھر جب وزیر آباد میں پہنچے تو وہاں پر حملہ ہو گیا۔ تو جو پہلا لانگ مارچ تھا 25 مئی والا، اس لانگ مارچ میں تو کچھ نہیں ہوا تھا، اس لانگ مارچ میں تو عمران خان صاحب کے اوپر دہشت گردی کا حملہ ہو گیا، زخمی ہو گئے عمران خان صاحب، اور وہ بھی وزیر آباد میں، اور وہ بھی 5ویں 6 دن پہنچے عمران خان صاحب۔ تو خان صاحب کے اور پرویز الہی صاحب کے درمیان جو معاملہ وہ یہ تھا، جو بنیاد تھی عمران خان صاحب کی پرویز الہی کو سی ایم بنانے کی کہ یار حکومت بن جائے گی اپنی اور میں اسلام آباد کو نتھ ڈال دوں گا۔ کہا تھا نا فواد چودھری نے، عمران خان نے، کہ ہم اسلام آباد کو چاروں طرف سے بند کر دیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ کوئی اندر آ پائے گا نہ کوئی باہر جا پائے گا۔ وہ جب عمران خان نے کہا تھا نا کہ میں 6 دن کے بعد دوبارہ آؤں گا 26 مئی کو، اس کے بعد یہی کہ اب ہم یہ کریں گے کہ ہم اسلام آباد کو بند کر دیں گے چاروں طرف سے، پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمیں الیکشن نہیں دیتے۔ عمران خان کی وہ بھی، اور اس وقت میں نے گزارش کی تھی کہ پرویز الہی صاحب کیوں کر عمران خان کے اس لانگ مارچ کو کامیاب ہونے دیں گے؟ ایسا لانگ مارچ جس میں پرویز الہی کی اپنی حکومت جائے، وہ کیوں کریں گے؟ وہ پاگل ہیں، مطلب ان کو سرتے اٹھو جی پرویز الہی صاحب نے کی ہویا، انہوں کو کسی پاگل کتے نے وڈیا، کچھ نہیں نا ایسا ہوا۔ تو پرویز الہی صاحب نے وہی کیا جو ان کو سوٹ کرتا تھا۔ تو جو اعتماد تھا عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان پہلے بھی نہیں تھا، پہلے بھی یعنی وزیر اعلیٰ کا امیدوار بننے سے صرف چند دن پہلے پرویز الہی نے کہا تھا کہ عمران خان کو سیاست آتی نہیں ہے، یہ تو ہم بلیک میلر ہے، یہ تو انتقامی کاروائیاں کرتا ہے، اس کی سوچ گھٹیا ہے، اس کی تو نیپیاں بدلی جاتی ہیں، یہ تو گندا آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے ہی نہیں۔ پرویز الہی نے کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا، یہ اچھا آدمی ہے نہیں، یہ تو گندا آدمی ہے۔ اور اپنا عمران خان کہتے تھے بلیک میلر ہے پرویز الہی، 5 سیٹوں پر بلیک میل کرتا ہے ہمیں، ایک بار نہیں کئی بار کہا تھا، میں تو ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا، یہ تو کرپٹ آدمی ہیں، یہ تو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، میری تو مجبوری ہے، مجبوری نہ ہوتی تو میں اس کو قریب نہ بھٹکنے دیتا، یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ تو اعتماد کا رشتہ تو تھا ہی نہیں، زور کی شادی تھی، زور کی مہندی جس کو کہتے ہیں، زبردستی، تو اس کا انجام یہی طلاق ہونا تھا۔ اب یہ مجبوری سے، کیونکہ کھا جائے گا رانا ثناءاللہ ان کو دونوں کو، کھا جائے گی وفاقی حکومت ان کو، کھا جائے گی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان کو، کھا جائیں گے مولانا صاحب ان کو، اس لیے اکٹھے بیٹھے ہوئے کہ یار اگر اکٹھے ہیں تو ذرا شکار کرنا مخالف کو آسان نہیں ہوگا، تو اس لیے بیٹھے ہوئے۔ مگر اب معاملہ اس سے بھی آگے نکل گیا، اس لیے بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ بیٹھے ہوئے نہیں، اب معاملہ اس سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ اعتماد کا فقدان اور مفادات کا ٹکراؤ، پہلے مفاد ایک تھا، اب مفادات کا ٹکراؤ ہے، تو صورتحال جو ہے وہ بڑی سنگین ہو گئی ہے۔ اب جو بھی آج فیصلہ آتا ہے، جو بھی فیصلہ آتا ہے، اس فیصلے کی مطلب گھسیٹ سکتی ہے میکسیمم عدالت کا کوئی فیصلہ، عدالت تو نہیں گھسیٹے گی، عدالت کی کسی فیصلے کی صورت میں، کیونکہ فیصلہ تو آئینی اور قانونی ہوگا نا، لیکن اس کے جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اثرات، وہ تو ظاہر ہے سیاسی ہوں گے، تو سیاسی اثرات جو ہیں وہ اس سے حکومت زیادہ سے زیادہ کچھ دن آگے جا سکتی ہے، حکومت کا جانا ٹالا جا سکتا ہے، روکا نہیں جا سکتا، میکسیمم کچھ دن ٹال لیں گے، ٹال لیں، کیا فرق پڑے گا، لیکن جانا پرویز الہی نے میرا خیال ہے کہ جنوری کے اندر ہی ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں جائیں گے، اس دوران ہی آگے چلے جائیں گے۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کل جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے جہانگیر ترین صاحب سے سلمان شہباز نے ملاقات کی ہے، اور ملاقات میں ظاہر ہے وہ اپنے والد کا پیغام لے کر آئے تھے، اور پیغام سادہ تو نہیں نہ ہوگا، پیغام میں تو بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب بذات خود اس کھیل کے جو 2 یا 3 بڑے پلیئر ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ تو جو صورتحال بن رہی ہے جو آگے، یہ جنوری سے آگے نہیں جاتی نظر آ رہی، سارے کھلاڑیوں نے، بڑے کھلاڑیوں نے اپنے معاملات فائنل کر لیے ہوئے ہیں، آصف زرداری نے جتنا جوڑ توڑ کرنا تھا کر لیا ہوا ہے، جہانگیر ترین صاحب نے جو حساب کتاب کرنا تھا کر لیا ہوا ہے، وفاقی حکومت نے جو ٹھنڈا پن تھا اپنا یعنی مسلم لیگ نون نے وہ ختم کر لیا، وہ اگریسو ہو گئی ہے، تو اب بچت کہیں سے نہیں ہے۔ تو پرویز الہی صاحب
جن کو ان کی اپوزیشن جو ہے وہ عدالتی وزیر اعلیٰ کہا کرتی ہے، وہ عدالتی فیصلے کی ہی رحم و کرم پر ہوں گے۔ عدالت نے فیصلہ دیا اعتماد کا ووٹ لیں تو 2-3 دن کے اندر پرویز الہی کی حکومت ختم۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ جی ہم سماعت ابھی جاری رہے گی، نوٹسز کر دیے تو 1 ہفتہ 10 دن، اور زیادہ لمبا نہیں، یعنی عدالت کے محتاج ہیں پرویز الہی صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو ایک سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی صورت میں نتیجے میں وزارت اعلیٰ ملی تھی۔ وزیر اعلیٰ منتخب جو ہے ایوان کے اندر منتخب ہوئے تھے حمزہ شہباز، کیونکہ جو مسلم لیگ قائد اعظم کا ووٹ تھا وہ پارٹی لیڈرشپ کے آرڈر کے برخلاف گیا تھا، پرویز الہی کو ملا تھا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے، پرانے فیصلے کی روشنی میں ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے رولنگ دے کر وہ ووٹ مسترد کر دیا تھا۔ تو وہ ووٹ مسترد ہو گیا تو حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ میجورٹی لے گئے تھے، اور تھا بھی رن آف الیکشن، تو حمزہ شہباز میجورٹی لے کر وزیر اعلیٰ بن گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ بدل کر کہہ دیا کہ نہیں جی وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا، پہلے کہا تھا کاؤنٹ نہیں ہوگا، پھر کہا کاؤنٹ ہوگا۔ تو وہ اس وجہ سے، اس فیصلے کی وجہ سے پرویز الہی صاحب جو بنے وزیر اعلیٰ، اس لیے ان کو عدالتی وزیر اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ تو اب دوبارہ پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ جو ہے آن پھنسی ہے عدالت کے فیصلے پر۔ یہ پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ نہیں پھنسی، عمران خان صاحب کی سیاست پھنس گئی ہے۔ پرویز الہی صاحب کی سیاست ہے کہاں؟ 2-4 جگاڑی MNAs MPAs کی سیٹیں ہیں، اور وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر لی تھیں۔ اب عمران خان صاحب اپنی سیاسی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں تو پرویز الہی صاحب کا تحفظ کہاں کریں گے؟ پرویز الہی عمران خان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان پرویز الہی کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دونوں کنگلے ہیں۔ تو سوچیں کہ جب کنگلے ایک ساتھ مل کر کسی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں تو انجام کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔